اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دو تین باتیں ڈسکس کرنے والا ہوں، وہ ہے یہ موجودہ حکومت اور پی ڈی ایم کے بارے میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم میں دراڑ آنا پہلے سے شروع ہوا تھا، اس وقت سے دراڑ شروع ہو گئی جب سے بلاول بھٹو نے بی بی سی کو ایک انٹرویو کی۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ جب میاں نواز شریف نے اداروں کے نام لے کے یعنی سربراہان کے نام لے کے تو میرے پاؤں کانپنے لگ گئے، تو اس وقت سے یہ پتہ چل گیا اس وقت کہ یعنی پی ڈی ایم سارے ایک پیش پہ نہیں ہے، مطلب کہ نواز شریف اپنا رو نہ رو رہے اور پی پی والے اپنا رو نہ رو رہے، جی آئی والے اپنا رو نہ رو رہے، پھر بھی جی آئی والے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے پیروکاری کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ پرسوں پی 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 کی ایک سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی، اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا پیپل پارٹی حکومت نے کہ ہم فیصلے جو کریں گے وہ اپنے جو ہمارے سینٹرل کمیٹی فیصلے کریں گے ہم انہی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو بلاول بھٹو نے جب کانفرنس میں انہوں نے ساروں باتوں کی وضاحت کی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، ہم ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے، ہم پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب بلاول بھٹو نے یہی بات کی کہ ہم پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑیں گے، حکومت کو جب ہم سخت وقت دکھائیں گے یعنی ان کو ہم مشکلات کا سامنا ان کے لیے پیدا کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم حکومت کو پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دیں گے۔ وہ کیسے؟ جب وہ بجٹ بل پاس کرنا چاہیں تو ہم اسی بل میں حکومت کے رکاوٹ بنیں گے، اگر وہ کوئی دوسرا قانون لانا چاہیں تو ہم اسی قانون میں اس کے لیے ایک ٹف ٹائم کھڑا کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی اپوزیشن کیا چاہتے تھے موجودہ حکومت سے، اپوزیشن یہ چاہتے تھے کہ جو سینٹ الیکشن آنے والے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کو اکثریت نہ مل جائے۔ ناظرین، آپ لوگ کو بہتر پتہ ہے کہ اس بار سینٹ الیکشن پی ٹی آئی نے جیتنے ہیں۔ وہ کیسے پی ٹی آئی کی اکثریت ہوگی؟ وہ کیوں اکثریت ہوگی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے دو صوبے تو کمپلیٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جو بلوچستان ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن ہو گئے وہ بھی پی ٹی آئی نے جیتے، تو یہی کنفرم ہے کہ پی ٹی آئی کی اکثریت آئے گی۔ تو اکثریت سے پی ٹی آئی کی اکثریت سے اپوزیشن کیوں ڈر رہے تھے؟ وہ اس لیے ڈر رہے تھے کہ جو کیسز نیب میں تھے، جو اپوزیشن کے خلاف کیسز تھے، تو ان کا فیصلہ آنا بہت لیٹ ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ کچھ قوانین تھے کہ وہ کیسز کو آگے جانے نہیں دے رہے تھے۔ اب جس طرح پی ٹی آئی گورنمنٹ چاہیں گے وہ اسی طرح قوانین لے کے آئیں گے۔ ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے اور آنے والے الیکشن میں کچھ کر کے دکھانے کے لیے وہ خود زور لگائیں گے اور جتنے بھی کیسز ہیں ان کو جلد از جلد وہ ختم کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 1985 میں پی ایم ایل نون نے الیکشن سے پیپل پارٹی نے الیکشن چھوڑ دیے۔ انہوں نے کہا واک آؤٹ کیا کہ ہم الیکشن میں وہ ضمنی ہو جو بھی ہو ہم حصہ نہیں لیں گے جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ تو پی ایم ایل این نے کیا کر لیا، اس وقت اس کی غیر موجودگی سے پی 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 کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھائی اور انہوں نے ضمنی الیکشن میں اور جتنے بھی الیکشن تھے اس میں انہوں نے حصہ لے لیا۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو کس طرح نوازا، میاں محمد نواز شریف کو انہوں نے چیف منسٹر بھی بنایا اور اس کو وزیر خزانہ بھی بنایا، کیا کیا انعامات نہیں دیے، کیا کیا انعامات سے نہیں نوازا کہ اس نے صرف الیکشن میں حصہ لیا۔ جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ضیاء الحق کا پالا ہوا کتا ہے، تو وہ اس لیے کہ انہوں نے 1985 میں اس کو نکال کے پی 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 کو خود کو اندر کر لیا، اپنے لیے اندر جگہ بنائی اور خود کو آگے پروموٹ کر لیا اور ایک بیک گراؤنڈ بنائی اپنے لیے۔
नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेनज़ीर भुट्टो की एक वक्त था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर से उसकी नंगी तस्वीरें फेंक रहे थे। वो क्यों? वो बेनज़ीर को बदनाम करने के लिए कर रहे थे और ख़ुद को पावर मिलाने के लिए कर रहे थे। आज वही लोग एक ही पेज पे है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि PPP PMLN का साथ दे और उनको आगे सपोर्ट कर ले। ये एक महीने के लिए, एक 2 3 4 5 6 7 महीने के लिए हो सकती है, आगे ये नहीं चल सकते, क्योंकि PPP के साथ जो PMLN ने किया है तो इतना जुल्म किसने भी किसके साथ नहीं किया। अब आप लोगों ने देख लिया, PMLN के अंदर भी दरारें पैदा हो चुके हैं। PMLN के अंदर जो भी शहबाज शरीफ का एक अलग ग्रुप है और मरियम का अलग ग्रुप है। अभी मरियम का एक लाडला पकड़ा गया, वो जेल में चला गया, ख्वाजा आसिफ साहब, और जो शहबाज शरीफ का साइड है वो तो खुद जेल में है, लेकिन उसके जितने भी बंदे हैं, जितने भी उसके दोस्त हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। शायद खाकान आबाद से लोग आप लोगों को जैसे कि पता है, हसन इकबाल साहब सारे घूम रहे हैं। तो नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के लिए जैसा कि इन लोगों ने प्रेशर बिल्ड किया कि हम मौजूदा हुकूमत को घर भिजवाएंगे, मौजूदा हुकूमत को ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारे बातें ख़त्म हो गई। वो वैसे कि वैसे बात ही रह गई, इतना असर भी नहीं पड़ेगा। सुबह में एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें माहिर इल्म नजूम थे, चाहते वसीम बादामी के साथ वो प्रोग्राम कर रहे थे। तो उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दिया कि आने वाला जो वक्त है, यानी मार्च के बाद जून तक, ये बहुत मुश्किल वक्त है इमरान हुकूमत के लिए। वो कैसे? वो इसलिए कि आप लोगों ने सुना होगा कि इमरान खान चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में बनाऊं। तो माहिर नजूम जो थे वहाँ पे माहिरीन थे, उन्होंने ये कहा कि हम आगे देख रहे हैं कुछ चेंजेस आने वाले हैं। जिस पोस्ट पे इमरान खान है वो इसी पोस्ट पे नहीं रहेगा। और दूसरी बात में उन्होंने ये भी बताया कि हम अगर देख लें कि अगर इमरान खान चला जाए यानी PM सीट से, तो ना PPP की और ना PMLN के सितारे इतने मजबूत है कि वो आ जाए और इसी पोजीशन पे आ जाए। नहीं, फिर भी गवर्नमेंट PTI की होगी। तो इसका मतलब ये है, उन्होंने जो कंक्लूजन निकाली, समरी निकाली, उसे एक डिस्कशन की कि मतलब ये निकल रहा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में बनने वाला है। तो अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम बन गया, इमरान खान इसके हक में भी है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम बन जाए, तो फिर भी अपोजिशन के लिए एक मुश्किल की घड़ी है। वो बेचारे अभी कितना रोना रो लिया उन्होंने, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ गया। और हुकूमत भी ये जून तक बहुत मुश्किलात का सामना हुकूमत को भी होगा। ऐसे नहीं है जैसा कि अभी माहिर इल्म नजूम एक माहिर ने कहा कि मरियम नवाज़ के भी सितारे ठीक घूम रहे हैं, तो वो मतलब ये है कि हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है। तो यही हमारी डिस्कशन थी। इंशाल्लाह कल हम जो अभी थोड़ा बहुत तनाव आ चुका है, क्लैशेस आ चुके हैं, वो PMLN और PPP के दरमियान बज़ाहिर ये लोग नहीं शो कर रहे, लेकिन है भी। लेकिन कल मीटिंग भी होने वाला है 301 जनवरी को PDM का, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन PPP ने तो क्लियरली कहा, इनकार कर दिया कि हम रिज़ाइन नहीं देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप लोगों ने सवाल पूछना है या मुझे सजेशन देना है तो कमेंट